ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ دو ٹیمیں اپنا مقابلہ کر چکی ہیں، تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابوبکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انویلپ ہمیں لا کر دیں، یا دیکھتے ہیں کیا سوالات آپ کی لک میں آئے ہیں۔ اسکول کا نام ہے دی یس اسکولنگ سسٹم، علاقے کا بڑا مشہور اور بہترین ادارہ ہے، اور یہ ہے لیاری ٹاؤن میں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے پرنسپل کا نام ہے بیٹا؟ سر عبد الرحمان۔ زبردست زبردست۔ پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے، کو گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ نو سر۔ آپ کی آواز کم ہے، یہ پہلے والی بیٹیوں کی آواز بڑی تیز تھی، لڑکیوں کی تو ویسے ہی بہت تیز آواز ہوتی ہے۔ نو سر۔ ایسے آپ نے جواب دینا ہے کانفیڈنس ساتھ، اور مائک کو ایسے اپنی طرف کر کے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ سے میرا بچہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 2210۔ 2210 جواب درست۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی چہیتی پیاری اور لاڈلی بیوی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ سے ہے۔ عائشہ کے باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2210 احادیث مروی ہیں۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میرے اور آپ تک جو یہ دین پہنچا ہے، جو ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کلام کرتے تھے، ہے نا، یہ ساری باتیں کس نے پہنچائیں؟ صحابہ نے۔ ان میں سے 2210 روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا نبی علیہ السلام کی خانگی زندگی کیسی تھی، ہمیں معلوم ہی نہ چلتا۔ تو یہ ہم پر احسان ہوا نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جب ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقوں پر، تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور براہ راست ثواب کس کو جاتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان سے یہ پہنچی ہم تک۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کتنی زبردست زندگی گزاری ہے۔ عالمہ تھیں، وہ فقیہ تھیں، اور صحابہ جاتے تھے پوچھنے کے لیے سوالات، اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ ہماری تو بڑی شاندار تاریخ رہی ہے نا، ہماری خواتین بھی بڑی اعلیٰ رہی ہیں، تو ہم نے اس طرز پر زندگی گزارنی ہے، ہماری بچیاں بھی وہی زندگی پڑھیں اور پھر اس شاندار زندگی کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو یہ دونوں پہلا سوال ہوا ابھی آپ سے۔ دوسرا سوال میرا بچہ آپ کی طرف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت رخصتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا ملا؟ یعنی اس کو جہیز کا لفظ تو ہم نہیں کہیں گے، نبی علیہ السلام نے جہیز تو نہیں دیا، لیکن وہ عام طور پر جیسے ہو جاتا ہے جی جہیز میں کیا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کو کیا ملا تھا؟ ایک بستر، ایک چادر، ایک پلنگ، دیگچی اور مشکزہ۔ درست جواب ہے جی۔ شہنشاہ دو عالم کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، جس کے لیے دنیا بنی ہے، دنیا بنائی گئی ہے، اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ یعنی اگر وہ اشارہ کریں تو عہد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے، ان کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین شخصیت کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کیا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے سنا، یہ کیا ساتھ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ یہ درس ہے اس امت کو، اس قوم کو، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے مانگتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، ہمارے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اور یہ مختصر سا ایک جو سامان تھا، ساتھ ایک پلنگ تھا، ایک بستر تھا، اور کچھ دیگچیاں تھیں، ایک چادر وغیرہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شان ہے ہمارے نبی کی جو ہم نے پڑھنی ہے۔ کتنا آسان ہو جائے نکاح، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اگر ہم بھی اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں تو کتنی آسانی ہو جائے باتوں میں۔ بیٹا تیسرا سوال آپ سے، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا عمل فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کان میں اذان، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت دینے فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دی جسے وہ چوسنے لگے۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت اچھی تیاری۔ یہ سنا آپ نے کہ ہمارے یہاں بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے، پھر ہم بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی گھٹی ڈالی جاتی ہے، کہتے ہیں جی دادی کو بلاؤ، کہتے ہیں جی دادا کو بلاؤ، بڑے جس سے بہت پیار ہوتا ہے کہتے ہیں جس کو بلاؤ وہ گھٹی ڈالے۔ تو شان دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرتبہ اور مقام دیکھیں
کہ نبی علیہ السلام کان میں اذان دے رہے ہیں, دوسرے کان میں اقامت کہہ رہے ہیں, اور پھر اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تبھی وہ فصاحت اور بلاغت بڑی زیادہ تھی, بڑی شان تھی, بڑا علم تھا, بڑا تقویٰ تھا, اور جب گفتگو فرماتے تھے پتہ لگتا تھا کوئی بیان کر رہا ہے. وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بنی تھی. اور پھر مسلمانوں میں ایک بہت بڑے تفرقوں کو بھی, مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جھگڑے کو بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ختم کیا تھا. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تربیت تھی. زبردست بیٹا, تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. ذرا تالیاں بجا کر بتا دیجئے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف, مد زوران کے پڑاؤ کی رات قریش کا کون سا سردار مکہ سے چھپتا چھپتا اسلامی لشکر تک پہنچا؟ ابو سفیان. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں نے کہا مسلمان ہوئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے, تالیاں بجائیں ان کے لیے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے ہے, پاکستان کو جن 6 قدرتی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ان کے نام بتا دیں. شمالی پہاڑی سلسلہ, مغربی پہاڑی سلسلہ, کوہ نمک, ستہ مرتبہ پوٹھوہار, ستہ مرتبہ بلوچستان, ساحلی علاقہ اور سندھ میدان. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ. اچھا, ہم شفل بھی کر رہے ہیں سوالات کو, کبھی کون سی شخصیات سے لا رہے ہیں, کبھی کون سے واقعات سے لا رہے ہیں, کبھی پاکستان کے حوالے سے آ رہے ہیں, لیکن یہ بچے ہیں کہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑی زبردست تیاری. پانچوں جوابات بیٹا آپ کے بالکل درست ہیں, اور ریپڈ فائر کی طرف ہم بڑھیں گے. ججز سے پوچھتے ہیں, آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ ججز اگر ریڈی ہیں تو ہم ریڈی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بھائی تھے؟ 2 بھائی تھے. غلط. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر. درست. غزوہ بدر میں قبیلہ خزرج کے کتنے صحابہ کرام تھے؟ قبیلہ حضرت کے 117. درست. سب سے آخری نشان حیدر کس فوجی جوان کو دیا؟ والدہ لالک چند. درست. بتائیے پاکستان. یہ آپ کے بیٹا 4 سوالات میں نے کیے, جس میں سے پہلا جواب آپ غلط دے پائے, غلط آپ نے دیا. تو 3 جوابات کے آپ کو ملے تھے 15 نمبر, صحیح جواب دیے تھے 15, جس میں سے ایک آپ نے غلط کیا تو -5 ہوئے, 10 مارکس رہ گئے آپ کی. تو حضرت اب ناظرین دیکھیں, تیاری بچوں کی بڑی زبردست ہے. یہ ریپڈ فائر بڑا شفل کرتا ہے. میں دوبارہ اگر ان سے پوچھوں نا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی ہیں؟ 3. دیکھیے, تالیاں بجائیں کے لیے. لیکن اس وقت فمبل کر جاتے ہیں بچے, گھبرائے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی, ٹھیک ہے, جن میں سے 2 جو ہیں وہ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے, ایک بھائی رہ گئے تھے, تو اس کو آپ نے شفل کیا. تو یہ بیٹا تیاری ان کی بڑی زبردست ہے جی. یہ اچھا, ان کی زبان پہ آ رہا تھا 3, لیکن میں نے دیکھا بھی شاید اس کو درست کر جائیں یہ, میں نے ان کو, لیکن اس پہ وہ پریشانی, بچوں گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے. بیٹا بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے, تالیاں بجائیں جی ان کے لیے, حوصلہ افزائی کریں. بہت زبردست. اس سٹیج پر آ جانا اور یہاں پر مائک پر کھڑے ہو جانا, کیمراز کے سامنے, اتنے بڑے مہمانوں کے سامنے, ججز کے سامنے, اور پھر ہماری تیز باتوں کے سامنے, بہت بڑی بات ہے جی, بہت بڑی بات ہے. یہ ٹیمیں یہاں تک آتی ہیں, بچوں کی تیاری بڑی شاندار ہے.